السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا کی تازہ صورتحال، 24 گھنٹے کے دوران 2084 نئے کیسز رپورٹ، 5 ہلاکتیں ریکارڈ۔ گزشتہ ہفتے مختلف حادثات میں 19 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ حکام نے عوام سے ٹریفک قوانین کی پابندی کی درخواست کر دی۔ دنیا کا بہترین شو ایکسپو 2020 دبئی صرف 60 دن کا مہمان رہ گیا۔ پاکستان کی عرب امارات پر میزائل حملے کی شدید مذمت۔ یو اے ای میں رواں سال بے شمار ملازمتیں آپ کی منتظر ہیں۔ سروے نے بے روزگاری ختم ہونے کا عندیہ دے دیا، آپ بھی تیاری کر لیں۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا کی تازہ صورتحال، 24 گھنٹے کے دوران 2084 نئے کیسز رپورٹ، 5 ہلاکتیں ریکارڈ۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت اور پریونشن کی جانب سے منگل کو جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مملکت میں کورونا کے 2084 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس عرصے کے دوران صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 1067 رہی ہے، جبکہ اس عرصے کے دوران کورونا سے مزید 5 ہلاکتیں بھی ریکارڈ کی گئی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مملکت میں 4,99,836 PCR ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ مملکت میں اب تک 125.1 ملین سے زائد کورونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ دنیا کا بہترین شو ایکسپو 2020 دبئی صرف 60 دن کا مہمان رہ گیا۔ تفصیلات کے مطابق یو اے ای میں بہت سے افراد ہر ویکینڈ پر ایکسپو 2020 دبئی کا دورہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ اس لیے کچھ لوگوں کے لیے یہ ماننا ناقابل یقین ہے کہ عالمی میلہ صرف 2 ماہ کا مہمان رہ گیا ہے۔ 1 اکتوبر 2021 کو شروع ہونے والے مشرق وسطیٰ کے پہلے عالمی میلے نے 1 فروری تک پورے 4 ماہ رہائشیوں اور سیاحوں کو اپنے جادو میں مسحور کیے رکھا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ 25 جنوری 2022 تک عالمی میلے میں 11 ملین کے نزدیک سیاحوں کا دورہ ریکارڈ کیا جا چکا ہے۔ آرگنائزرز کا کہنا ہے کہ ایکسپو 2020 کی سائٹ دبئی مال سے 4 گنا بڑی، جبکہ 613 فٹ بال گراؤنڈ کے برابر رقبے پر محیط ہے۔ یہاں پر سیاح ہر روز 200 کے قریب ایونٹس انجوائے کرتے ہیں۔ اس سے قبل سیزن پاس کی قیمتیں انتہائی گر گئی تھیں۔ 195 درہم مالیت کا سیزن پاس فنالے 3 ماہ تک سیاحوں کو ان گنت دوروں کی پیشکش کرتا ہے۔ پاکستان کی عرب امارات پر میزائل حملے کی شدید مذمت۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان کے دفتر خارجہ نے یمن کے حوثیوں کی جانب سے متحدہ عرب امارات پر میزائل داغے جانے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ پیر کو دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے فضائی دفاعی نظام کی جانب سے کامیابی کے ساتھ میزائل کو روک دینا قابل داد ہے، جس سے معصوم جانوں کا نقصان ہونے سے بچ گیا۔ بیان کے مطابق پاکستان ایسے حملوں کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور علاقائی امن اور سلامتی کے لیے شدید خطرہ تصور کرتا ہے۔ پاکستان نے ایسے حملوں کی فوری روک تھام کا مطالبہ کیا ہے۔ بیان میں پاکستان کی جانب سے امارات کی حکومت اور اس کی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ متحدہ عرب امارات نے یمن کے حوثی باغیوں کی جانب سے داغا گیا ایک بیلسٹک میزائل تباہ کر دیا تھا۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع نے پیر کو بتایا کہ یہ حملہ اس وقت کیا گیا جب اسرائیل کے صدر اسحاق ہرزوگ امارات کے دورے پر تھے۔ وزارت دفاع کی جانب سے جاری بیان کے مطابق اس میزائل کے آبادی سے باہر گرنے کے باعث کوئی نقصان نہیں ہوا تھا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات کی ایئر فورس اور اتحادی فورسز نے مل کر یمن کے الجوف صوبے میں واقع میزائل لانچنگ سائٹ کو تباہ کر دیا۔ گزشتہ ہفتے مختلف حادثات میں 19 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ حکام نے عوام سے ٹریفک قوانین کی پابندی کی درخواست کر دی۔
تفصیلات کے مطابق دبئی پولیس نے منگل کو بیان جاری کیا ہے کہ گزشتہ کچھ دنوں میں دبئی میں ہونے والے مختلف ٹریفک حادثات میں 19 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر ٹریفک حادثات کی وجہ ڈرائیوروں کی جانب سے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی بتائی گئی ہے۔ ڈائریکٹر آف دبئی ٹریفک پولیس بریگیڈیئر سیف مہیر المزروعی کا کہنا ہے کہ پہلا حادثہ جمعرات کو الاسائل اسٹریٹ سے ڈسکوری گارڈن کی جانب اندرونی روڈ پر پیش آیا، جس میں ایک منی بس اور موٹر سائیکل کا تصادم ہوا، جس کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار سڑک کے درمیان میں گر گیا، جسے تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں اس کا علاج جاری ہے۔ دوسرا حادثہ بھی اسی دن شیخ محمد بن راشد بلیوارڈ کے علاقے میں پیش آیا، جہاں ایک ایس یو وی کار سڑک سے اتر گئی اور سیمنٹ بیریئر سے ٹکرا کر روڈ کے درمیان میں آ گئی۔ اس حادثے میں 2 خواتین زخمی ہوئی، جبکہ گاڑی بھی متاثر ہوئی۔ اسی طرح ایک اور حادثہ جمعے کو المختوم انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر رونما ہوا، جب ایک ٹرک ڈرائیور گاڑی پر قابو نہ رکھ سکا اور وہ سیمنٹ بیریئر سے ٹکرا گیا۔ خوش قسمتی سے اس حادثے میں کوئی زخمی نہیں ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ چوتھا حادثہ ہفتے کو شیخ محمد بن زید روڈ پر المہیسنا پل کے نیچے ابوظہبی کی جانب رونما ہوا، جہاں پر ایک موٹر سائیکل اور بہت سی گاڑیاں آپس میں مناسب فاصلہ نہ ہونے کی وجہ سے ٹکرا گئیں۔ یو اے ای میں رواں سال بے شمار ملازمتیں آپ کی منتظر ہیں۔ سروے نے بے روزگاری ختم ہونے کا عندیہ دے دیا، آپ بھی تیاری کر لیں۔ تفصیلات کے مطابق یو اے ای میں 74% آجر اپنی کمپنیوں میں تنخواہیں بڑھانے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سال 2022 میں 70% کمپنیاں نیا اسٹاف بھرتی کرنے کا سوچ رہی ہیں۔ گلوبل ریکروٹنگ گروپ ہائز کی جانب سے جاری کردہ ایک سروے میں یہ اعلان کیا گیا ہے۔ سروے میں کہا گیا ہے کہ یو اے ای میں 42% کمپنیاں گھر پر رہ کر کام کرنے کی پیشکش نہیں کریں گی۔ سروے میں شامل 43% افراد نے تصدیق کی کہ ان کی گزشتہ سال تنخواہ میں اضافہ ہوا، جبکہ 46% ملازمین کو رواں سال تنخواہوں میں اضافے کی امید ہے۔ سروے کے مطابق یو اے ای میں 43% کمپنیاں کار یا کمپنی الاؤنس کی پیشکش کرتی ہیں، جبکہ 49% فلیکسیبل ورکنگ، 37% چائلڈ ایجوکیشن الاؤنس اور 53% لائف انشورنس فراہم کرتی ہیں۔ گزشتہ سال 43% پروفیشنلز کی تنخواہ میں اضافہ ہوا، جبکہ 49% کی تنخواہ میں اضافہ نہیں ہوا۔ سال 2022 امید کا سال ہے، کیونکہ 73% کمپنیاں تنخواہوں میں اضافے کا سوچ رہی ہیں، جبکہ صرف 26% تنخواہیں نہیں بڑھائیں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔